ویلکم ٹو دا ونڈرلینڈ اسٹوریز۔ چھوٹے بچوں، آج کی کہانی کا نام ہے جادوئی گھوڑا اور بہادر شہزادہ۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے، ایک سنہرے ملک فارس میں ایک طاقتور بادشاہ رہتا تھا۔ دو نرم دل جڑواں شہزادے سلمان اور ریحان بھی وہیں رہتے تھے اور ان کا محل چمکتے جواہرات سے بھرا ہوا تھا، لیکن کچھ کمی تھی۔ بادشاہ، جو چمکدار پتھروں کو مسکراہٹوں سے زیادہ پسند کرتا تھا، دنیا کا سب سے نایاب جواہر چاہتا تھا، اور یہیں سے ہماری جادوئی کہانی شروع ہوتی ہے۔ شہزادہ ریحان اور شہزادہ سلمان عام بچے نہیں تھے۔ وہ بہادر، ادب والے اور ہمیشہ دوسروں کی مدد کو تیار رہتے تھے۔ ان کی ماں عقل مند اور نرم دل ملکہ نے انہیں مہربانی اور سچائی کی اہمیت سکھائی۔ لوگ شہزادوں کو بہت چاہتے تھے، مگر بادشاہ پریشان ہو گیا۔ اگر سب لوگ انہیں مجھ سے زیادہ چاہنے لگے تو اس نے ایک دن خزانے کے صندوق کو گھورتے ہوئے کہا، مجھے ایسا جوہر ڈھونڈنا ہوگا جو اتنا چمکدار ہو کہ کوئی اور چیز نہ دیکھے۔ ایک دن محل کے دروازے پر ایک عجیب بوڑھا آدمی آیا۔ اس کی داڑھی چاندی جیسی اور آنکھیں چمکتی تھیں۔ میرے پاس ایک ایسا پتھر ہے، وہ بولا، جو ہزاروں ستاروں کی روشنی سے جگمگاتا ہے۔ بادشاہ کی آنکھیں چمک اٹھیں۔ بدلے میں تمہیں کیا چاہیے؟ اس نے جلدی سے پوچھا۔ بوڑھے کا جواب چونکا دینے والا تھا، تمہارے بیٹے۔ بادشاہ لالچ میں ڈوبا فوراً مان گیا، اور یوں جادو کا پہیہ چلنے لگا۔ جب شہزادے محل کے باغ میں تتلیوں سے کھیل رہے تھے، زمین ہلنے لگی۔ دھوئیں کے بادل میں وہ بوڑھا، جو اصل میں چالاک جادوگر تھا، نظر آیا اور پلک جھپکتے ہی شہزادہ سلمان کو لے گیا۔ شہزادہ ریحان چلایا، تم نے میرے بھائی کو کہاں لے گئے ہو؟ مگر جادوگر صرف مسکرایا اور اسے ایک استبل میں لے گیا، جہاں دو گھوڑے کھڑے تھے، ایک مضبوط کالا اور ایک دبلا سفید۔ ایک گھوڑا چنو، جادوگر نے کہا۔ ریحان نے کالے گھوڑے کو دیکھا، مگر اس کا دل اس سفید گھوڑے کی طرف کھینچا جو اداس اور تھکا ہوا لگ رہا تھا۔ نرمی سے اس نے گھوڑے کی ناک پر ہاتھ رکھا اور کہا، تمہیں ایک دوست کی ضرورت ہے، میں تمہیں چنتا ہوں۔ تبھی سفید گھوڑے کی آنکھیں چمکنے لگیں، اور ریحان کی حیرت کی بات وہ بولا، نرم دل شہزادے۔ گھوڑے نے پیار سے کہا، تمہارے دل نے مجھے جادو سے آزاد کر دیا ہے، آؤ ہم مل کر تمہارے بھائی کو ڈھونڈیں۔ ایک زوردار دوڑ اور پروں کی پھڑپھڑاہٹ کے ساتھ جادوئی گھوڑا ریحان کو آسمان میں لے گیا، اور برفیلے پہاڑوں، سبز وادیوں اور چمکتے دریاؤں کے اوپر سے اڑے۔ مضبوطی سے پکڑنا، گھوڑے نے ہنستے ہوئے کہا، ہمیں مہم پر جانا ہے۔ ریحان کا دل امید اور خوشی سے بھر گیا جب وہ روئی جیسے بادلوں میں سے گزرتے ہوا سے باتیں کرنے لگے۔ وہ ایک پرسکون سلطنت میں اترے، جہاں ایک نرم دل بادشاہ حکومت کرتا تھا۔ جب ریحان نے اپنی کہانی سنائی، بادشاہ نے اس کی مدد کا وعدہ کیا اور آرام کرنے کی جگہ دی۔ ایک دن صبح کے وقت جب ریحان شاہی باغ میں ٹہل رہا تھا، اس نے ایک لمبا مینار دیکھا جس کی کھڑکیاں چمک رہی تھیں۔ اندر اس نے ایک مجسمہ دیکھا جو شہزادہ سلمان جیسا لگ رہا تھا، مگر شیشے کا بنا ہوا۔ یہ وہی ہے، ریحان چیخا۔ جادوئی گھوڑے نے سر ہلایا، ہم قریب پہنچ گئے ہیں۔ بادشاہ کی مدد سے ریحان نے جادو توڑنے کا طریقہ تلاش کیا۔ انہوں نے ایک سنہری جڑی بوٹی جادوئی جنگل سے ڈھونڈی اور ایک گرم چمچماتی چائے تیار کی۔ جب پہلی بوند مجسمے پر پڑی، روشنی پھیل گئی، اور پھر خوشی سے شہزادہ سلمان نے آنکھیں کھول دیں۔ بھائی، اس نے پکارا۔ دونوں ایک دوسرے کے گلے مل گئے، آنکھوں میں خوشی کے آنسو تھے۔ اچانک تیز ہوا چلی اور جادوگر واپس آیا، اپنی کالی طوفانی بادل پر سوار۔ لیکن اس بار سفید گھوڑا اتنی بہادری اور تیزی سے دوڑا کہ طوفان بھی پیچھے رہ گیا۔ ایک زوردار وش کی آواز کے ساتھ جادوگر ہوا میں گھومتا ہوا اپنے ہی جادو میں گم ہو گیا، اور کبھی دوبارہ نظر نہ آیا۔ بادشاہت خوشی سے جھوم اٹھی اور آسمان جگمگا اٹھا۔ نرم دل بادشاہ ریحان کی بہادری اور سلمان کے دل سے بہت متاثر ہوا اور انہیں رکنے کی دعوت دی، مگر بھائی جانتے تھے کہ ان کے لوگ ان کا انتظار کر رہے ہیں۔
نم آنکھوں اور دعاؤں سے بھری فضا کے ساتھ وہ جادوئی گھوڑے پر سوار ہو کر گھر واپس روانہ ہوئے، جہاں لوگ انہیں بہت یاد کر رہے تھے۔ بوڑھا بادشاہ جو اب خاموش اور شرمندہ ہو چکا تھا، تخت چھوڑ کر بیٹوں کو گلے لگا کر خوش آمدید کہنے لگا۔ شہزادہ ریحان اور شہزادہ سلمان نے مل کر خوشی اور عقل سے حکومت کی۔ انہوں نے کھیل کے میدان، باغات اور جادوئی کتابوں سے بھرے کتب خانے بنوائے۔ سب زیادہ ہنسنے لگے اور ایک دوسرے کی مدد کرنے لگے، اور مزیدار کھجوریں اور شہد والے کیک بانٹنے لگے۔ اور وہ جادوئی گھوڑا وہ شاہی استبل میں رہا، اور جو بچے اسے سیب اور ہنسی دیتے ان سے مہماتی کہانیاں چپکے سے کہتا۔ اور یوں پیارے بچوں، وہ بادشاہت ہمیشہ خوش رہی۔ بہادر شہزادوں نے سیکھا کہ مہربانی سونے سے زیادہ طاقتور ہے، اور جو چیز صحیح ہو وہی سب سے خوبصورت راستہ دکھاتی ہے۔ اور یاد رکھو، بہادر دل اور نرم باتیں دنیا کو خوبصورت بناتی ہیں، بالکل جیسے ریحان، سلمان اور ان کا جادوئی اڑنے والا گھوڑا۔ پیارے بچوں، کیسی لگی آپ کو یہ کہانی؟ ایسی ہی مزیدار کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ بائے بائے۔